السلام علیکم دوستو۔ 11 اور 12 جون کی درمیانی رات جس طرح کی خبریں چلائی گئیں پورے پاکستان کے اندر عمران خان کے حوالے سے اضطراب پھیلایا گیا کہ آخر عمران خان ہیں کہاں، ہیجان خیزی پر مبنی خبریں نشر کی گئیں اور مختلف ٹی وی چینلز یا سوشل میڈیا چینلز طرح طرح کی افواہوں کے اوپر زور دے رہے تھے، طرح طرح کی خبریں پورٹرے کر رہے تھے۔ کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا عمران خان بنی گالہ شفٹ کر دیے گئے ہیں یا شفا ہاسپٹل ہیں یا پیمز ہاسپٹل ہے، لیکن اس حوالے سے میں ولاگ 12 جون کو بھی کر چکا ہوں اور آج 13 جون کو بھی میں نے اپنے دونوں چینلز کے اوپر اس حوالے سے جتنے بھی سوالات ہیں ان کے جواب دینے کی کوشش کی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے یہ ولاگ دیکھے ان کو تو معلوم ہے کہ اینکرنگ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے، کس طرح انسان کریٹیکل تھنکنگ کی بجائے ایموشنلی تھنکنگ کرنے لگ جاتا ہے، یا کس طرح ان تمام تر عوامل کے دوران پوری کی پوری پاکستانی قوم کی کوگنیٹو موومنٹ کو جج کیا گیا، کس طرح راولپنڈی اور اسلام آباد کی سوشل سیمپلنگ کی گئی ان خبروں کو پھیلانے کے دوران، کس طریقے سے پی ٹی آئی کے فالورز یا پی ٹی آئی سے محبت کے دعوے دار یا پی ٹی آئی کی جو سیکنڈ لیئر لیڈرشپ ہے اس کی سوشل سیمپلنگ کی گئی، ان کی کوگنیٹو موومنٹ کو جج کیا گیا، اور کس طریقے سے یہ پلاننگ کی گئی کہ اگر مستقبل میں کچھ بڑے فیصلے کرنے ہوں تو کس طرح سے پاکستانی قوم کو یا خاص طور پر راولپنڈی اسلام آباد کی جو عوام ہے یا پی ٹی آئی سے محبت کے جو دعوے دار ہیں ان کو کس طریقے سے مینج کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے جنہوں نے میرے یہ دونوں ولاگ دیکھے وہ تو بخوبی جانتے ہیں، لیکن آج انہی سوالات کے حوالے سے فردر جو سوالات رسیو ہوئے، خاص طور پر رضوان گلزئی نے جو ایک رپورٹ پبلش کی اس کے بعد سے بھی مجھے اوورسیز پاکستانیوں کے بہت زیادہ سوالات رسیو ہو رہے ہیں، اور اوبویسلی میں نے اس حوالے سے دوسری ایپیسوڈ تو کرنی ہی تھی کیونکہ ایک ایپیسوڈ کے اندر تمام تر ٹاپکس تو ڈسکس نہیں ہو سکتے، اور دوسرا ٹاپک یہ ہے کہ اگر عمران خان نہ پیمز میں تھے، نہ شفا میں تھے، نہ بنی گالہ میں تھے تو اس وقت عمران خان تھے کہاں پر، اور عمران خان کی ملاقات کن سے ہوئی، اگر ہوئی بھی صحیح تو کن سے ہوئی، کن امور کے اوپر ڈسکشن ہوئی، کیا وہ معاملات فائنلائز بھی ہوئے یا نہیں ہوئے۔ یہاں پر میں ٹائم اینڈ سپیس تھیوری کو بھی یوٹیلائز کروں گا، نیومرولوجی کو بھی یوٹیلائز کروں گا، اور ود ان دا نیومرولوجی زورواسٹین نیومرولوجی کیونکہ میری ایکسپرٹائز اسی میں ہے تو میں اسی حوالے سے آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ اگر میں اڈیالہ جیل کی انرجیز کو علم العادات کے اکارڈنگ یا ٹائم اینڈ سپیس تھیوری کے اکارڈنگ یا الزاویہ النورانیہ اسکول آف تھاٹ کے اندر جو زمان اور مکان کا تصور ہے اس کے بقدر چیک کروں تو 6، 4 اور 5 کی انرجیز یا ان کے اثرات مجھے بہت زیادہ نمایاں نظر آتے ہیں، اور 6، 4 اور 5 کو اگر سنگل ڈیجٹ پہ کیا جائے تو 15 آتا ہے، اور 1 اور 5 کو فردر سنگل ڈیجٹ پہ کیا جائے تو 6 کا نمبر آتا ہے، اور 6 کا نمبر پولیٹیکل سائیکالوجی کے اکارڈنگ یا اسٹیٹ سائیکالوجی کے اکارڈنگ جہاں ایک طرف اجتماع کو یعنی گیدرنگ کو ہائی لائٹ کرتا ہے، نصرت داخلہ کو ہائی لائٹ کرتا ہے یعنی اندرونی طور پر کہیں نہ کہیں سے کوئی غیبی مدد کو ہائی لائٹ کرتا ہے، دوسری جانب عاجزی کو ظاہر کرتا ہے، خاک کو یعنی کہ مٹی کو ظاہر کرتا ہے، اور اس کو پولیٹیکل سائیکالوجی کے ٹرمز میں اگر مزید ڈیفائن کریں تو مادر وطن کو یا مٹی سے یا اپنے ہوم لینڈ سے وفاداری کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ اب یہاں پر جیسے کہ خبریں چل رہی ہیں سیاسی جوڑ توڑ کے حوالے سے، خفیہ ملاقاتوں کے حوالے سے، تو 6 کا نمبر یا مادر وطن سے محبت یا مادر وطن اور 6 کا نمبر یہ کیا ہائی لائٹ کر رہے ہیں؟ یہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں 6 کا نمبر در حقیقت اسٹریٹجیز کو بھی ظاہر کرتا ہے، ذہانت کو بھی ظاہر کرتا ہے، پلاننگ کو بھی ظاہر کرتا ہے، چالاکی کو بھی ظاہر کرتا ہے، اور مادر وطن کے ساتھ یا اجتماع کے ساتھ یا گیدرنگ کے ساتھ اس کو ریلیٹ کیا جائے تو واضح طور پر معلوم ہوتا ہے پولیٹیکل سائیکالوجی کی ٹرمز میں کہ پردے کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے، کوئی طویل مدتی ڈسکشن، کوئی طویل مدتی اسٹریٹجک سیٹلمنٹ پاکستان کی خاطر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کسی کو اندر ہی اندر دل میں یہ ادراک پیدا ہو چکا ہے کہ آنے والے کچھ دنوں کے اندر مہنگائی کے حوالے سے پاکستان کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے، یا پولیٹیکل پولرائزیشن جس کو ہم سیاسی تقسیم بھی کہہ سکتے ہیں، اس حوالے سے پاکستان کے اندر آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے جو کہ سنبھالا بھی نہیں جائے گا، چاہے مہنگائی کا فیکٹر ہو، چاہے پولیٹیکل پولرائزیشن جو سیاسی جماعتوں کی وجہ سے جو پاکستان کے اندر ایک تقسیم پنپنے جا رہی ہے، اور نون لیگ اور پیپل پارٹی ایک دوسرے کے ساتھ جو ٹام اینڈ جیری والی گیم کرنے جا رہے ہیں وہ شاید کچھ بڑے لوگوں سے سنبھالا نہ جا سکے، اور کہیں نہ کہیں اسی زمن میں اس طرح کی ملاقاتوں کے حوالے سے 6 کے نمبر کی پریزنس بہت کچھ ہائی لائٹ کری ہے۔ اور یہاں پر کچھ لوگ مجھے یہ بھی سوال پوچھ رہے ہیں کہ آپ جو 2-3 سالوں سے مسلسل یہ پریڈکشن کر رہے ہیں کہ جب عمران خان کی رہائی قریب ہونی ہے، ایک لانگ مارچ
مارچ نے اسلام آباد کی طرف موو کرنا ہے اور اس میں پہاڑی علاقوں کے قریب ریڈنس ہوگی، تو کہیں یہ راولا کوٹ والی ریڈنس تو نہیں ہے؟ میں یہاں پر نیومرولوجیکلی بتا دوں، یہ راولا کوٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ عمران خان کی رہائی والا لانگ مارچ نہیں ہے، وہ خیبر پختونخوا سے آنے والا لانگ مارچ نہیں ہے، وہ وفاقی دارالحکومت کی طرف آنے والا لانگ مارچ نہیں ہے۔ میں جو پریڈکشنز ماؤنٹینیس ایریاز میں ریڈنس کے حوالے سے کر چکا ہوں وہ اس زمن میں کر چکا ہوں کہ اگر خیبر پختونخوا سے ایک لانگ مارچ عمران خان کی رہائی کے لیے فیڈرل کیپٹل کی طرف آئے گا تو اس زمن میں پہاڑی علاقوں میں اسلام آباد کے دائیں بائیں کہیں ریڈنس ہو سکتی ہے۔ یہ علاقہ ایک اور سائڈ پر ہے اور اس ریڈنس کا اگر یہاں پر کوئی ریڈنس ہوئی ہے تو اس کا جو دوسری جو لانگ مارچ کے نتیجے میں ریڈنس ہونی ہے اسلام آباد کی طرف آتے ہوئے، اس ریڈنس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ بہرحال اگر رضوان گلزئی کی رپورٹ کے حوالے سے فردر دیکھا جائے تو اس رپورٹ کے حوالے سے ایک چیز واضح طور پر نظر آتی ہے کہ اس رپورٹ میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ سچ بھی ہے اور کچھ نہ کچھ افسانہ بھی ہے۔ یہاں کہا گیا کہ نامعلوم مقام کی پر عمران خان کو منتقل کیا گیا اور ملاقات بھی ہوئی، کچھ لوگ موجود بھی تھے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہر طرف کیمرے بھی ہوتے ہیں اور خطرہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ایک اس قدر زیادہ ایک ہائی پروفائل پرسن کو اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرایا جائے تو کس قدر سخت سیکیورٹی چاہیے ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر 6 کے نمبر کی پریزنس ایک طرف تو یہ ظاہر کر رہی ہے کہ بیک ڈور چینل تو مسلسل چل رہے ہیں اور آج سے نہیں 2-3 سالوں سے چل رہے ہیں اور رابطے پہلے سے ہو رہے ہیں اور ملاقاتیں بھی مسلسل ہو رہی ہیں۔ ٹی وی پر تو کہا جا رہا ہے نا عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی لگائی گئی، لیکن یہاں پر میں آپ کو ایک ولاگ آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں 26 اپریل 2026 کا بھی اور اس کے بعد 13 مئی 2026 کا بھی، دونوں تھمبنیل آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں۔ علامہ راجہ ناصر عباس کے حوالے سے میں پہلے بھی ان کی نیومرولوجیکل کمپیٹیبلٹیز بتا چکا ہوں کہ علامہ راجہ ناصر عباس کو عمران خان نے جب سے مذاکرات کا مینڈیٹ دیا ہوا ہے وہ کسی بڑے کی عمران خان کے ساتھ 1 to 1 یا 1 on 1 ملاقات کے حوالے سے بہت زیادہ کوشش بھی کر چکے ہیں اور ان کی شاید عمران خان کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی ہیں۔ نیومرولوجیکلی یہ بہت زیادہ واضح طور پر نظر آتا ہے، ان کے نمبر جس طرح عمران خان کے ساتھ میچ کرتے ہیں، ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے کہیں نہ کہیں ان کی اور عمران خان کے مابین کچھ معاملات پر ڈسکشن ہوتی رہتی ہے، یا عمران خان نے ان کو جو مذاکرات کا مینڈیٹ دیا ہوا ہے آخر جن سے مذاکرات کرنے ہیں ان سے مذاکرات کے حوالے سے بھی عمران خان اور علامہ راجہ ناصر عباس کی ملاقاتوں کی انڈیکیشن نیومرولوجی میں نظر آتی ہے۔ اور علامہ راجہ ناصر عباس کا مائنڈ ریڈ کیا جائے، ان کا کوگنیٹو انالیسس کیا جائے تو یہ چیز بھی واضح نظر آتی ہے کہ علامہ صاحب کو خود بھی ادراک ہے کہ عمران خان اور کوئی بڑی شخصیت اگر آمنے سامنے آ کر بیٹھ جائیں تو شاید معاملات بہت تیزی سے سولو ہو جائیں اور جو غلط فہمیاں ہیں وہ کہیں نہ کہیں کسی سیاسی جماعت کی طرف جا کر نکلیں اور پتہ چلے کہ اصل میں تو معاملات وہاں سے مینوپولیٹ کیے جا رہے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے سامنے کچھ اور تھمبنیل بھی چلا دیتا ہوں جن کے حوالے سے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ملاقاتیں اگر ہو رہی ہیں یا عمران خان کی 11 اور 12 جون کو جو ملاقات ہوئی ہے اس کے بیک اینڈ پہ کون سی کوشش ہے؟ اس کے بیک اینڈ پہ یہی کوشش ہے کہ مہنگائی کے حوالے سے جو آنے والے دنوں میں حالات ہونے جا رہے ہیں یا پولیٹیکل پولرائزیشن کی وجہ سے جو حالات ہونے جا رہے ہیں ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں کوئی گرینڈ کانسٹیٹیوشنل ڈائلاگ کا انعقاد کیا جائے، کہیں نہ کہیں اندر خانے کوئی گرینڈ مذاکرات کیے جائیں، کوئی گرینڈ کانسٹیٹیوشنل مذاکرات کیے جائیں۔ اور اس زمن میں 24 اپریل 2026 کا تھمبنیل بھی آپ کے سامنے گوادر گرینڈ جرگے کے حوالے سے بھی میں نے یہ پریڈکشن کی تھی اور پھر اسی مہینے 4 جون کو بھی میں اس زمن میں پریڈکشن کر چکا ہوں کہ آنے والے دنوں کے اندر آپ گرینڈ کانسٹیٹیوشنل ڈائلاگ کے حوالے سے باتیں ہوتے دیکھیں گے اور اسی زمن میں یہ تمام تر معاملات جو 11 اور 12 جون کی درمیانی رات نظر آئے، ایسا نظر آتا ہے کہ اسی جانب ایک کوشش یہ بھی تھی۔ اب یہ بات یہ بھی ہے اس خبر کے حوالے سے دیکھا جائے کہ اس خبر میں کہا گیا کہ ملاقات میں بیرسٹر گوہر بھی موجود تھے اور کہیں نہ کہیں سہیل آفریدی کے حوالے سے تذبذب کا اظہار کیا گیا، لیکن نیومرولوجیکلی سہیل آفریدی کے حوالے سے دیکھا جائے یا علی امین گنڈا پور کے حوالے سے دیکھا جائے ایسا نظر آتا ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک شخصیت وہاں پر واقعی موجود تھی یا وہ دونوں کی پریزنس 50-50% کی نظر آ رہی ہے، یا وہ بھی ہو سکتے ہیں یا وہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال دونوں کی جانب سے دیکھا جائے تو ایسا نظر آتا ہے کہ یہ ملاقات آخر ہوئی کہاں پر۔ ملاقات کے حوالے سے کہیں باہر کا کوئی مقام نیومرولوجیکلی بھی نظر نہیں آ رہا، ٹائم اینڈ اسپیس تھیوری کے اکارڈنگ بھی نظر نہیں آ رہا۔ ایسا نظر آتا ہے کہ جیل کے اندر ہی کوئی خفیہ کانفرنس روم ہے جہاں پر کیا کہتے ہیں جیل کے عملے کو بھی جانے کی اجازت نہیں اور اندر ہی کہیں پر اس طرح کی کوئی ملاقات ہوئی، یہ ہوئی وہ ہوئی، جو باتیں بھی ہوئیں۔ لیکن بہرحال اگر ہم یہ کہیں کہ ملاقات ہوئی کیوں، اس کا
मकसद क्या था, टॉपिक्स कौन से डिस्कस किए गए, या टॉपिक्स क्या थे, फैक्टर्स क्या थे जिनकी वजह से कुछ लोग मजबूर हुए कि आखिर अपनी अना को साइड पर रखें और ये मुलाकात करें या इस हवाले से कोई बात करें। तो उसमें यह नज़र आता है कि जैसे IMF की कड़ी शराइत जो बजट में एंडोर्स भी करने की कोशिश की गई है, कल बजट की जो तकरीर थी उसमें हमें सुनने को भी मिली, फिर 28वीं तरमीम के हवाले से भी। और फिर आपको एक और बात भी मैं याद दिलाता चलूँ, मेरा एक व्लॉग आपके सामने मौजूद है जिसमें मैंने कहा था कि दो जमातें जो हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं उनको 28वीं तरमीम के हवाले से बहुत ज़्यादा वाज़े और सिंसेरिटी के साथ सपोर्ट कर सकती हैं, मुखलिसाना सपोर्ट कर सकती हैं। कहीं ना कहीं मेरा ये व्लॉग भी इस मुलाकात के अंदर मुआविन साबित हुआ है। जो बातें मैंने 28वीं तरमीम के हवाले से कही थी कि 28वीं तरमीम के अंदर जो पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव खदोखाल डिस्कस हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं इमरान खान की एक्चुअल आइडियोलॉजी के साथ मैच करते हैं, वही तमाम तर फैक्टर्स इस मुलाकात का सबब भी बनते हुए कहीं ना कहीं नज़र आते हैं। मैं अपने ऊपर तकब्बुर की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को इस मुलाकात की टाइमिंग के साथ इनक्लाइन करते हुए इस सब चीज़ों को आपके सामने रिलेट कर रहा हूँ, जो प्रेडिक्शंस मैं कर चुका हूँ, जो पॉलिटिकल साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग मैंने आपके सामने सब कुछ बताया, या न्यूमरोलॉजी एज ए साइको एंथ्रोपोलॉजी मैंने जो कुछ आपको डिस्कस करके ये सब कुछ बता चुका हूँ, वही तमाम तर फैक्टर्स इस मुलाकात का कहीं ना कहीं सबब बने। लेकिन बहरहाल हमारे जो पाकिस्तानी अरबाब इख्तियार हैं उनको मालूम है कि सियासी इस्तेहकाम होगा तो ही फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी। और पॉलिटिकल इकोनॉमी का एक असूल है, बीइंग ए पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता भी हूँ कि जब तक सियासी बहरान ख़त्म नहीं होते किसी भी मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती ही नहीं है। इसीलिए हमारे अरबाब इख्तियार को कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से या इमरान खान की जानिब से पॉलिटिकल लुब्रिकेंट चाहिए, ताकि पाकिस्तान के अंदर किसी ग्रैंड कॉन्स्टिट्यूशनल जरिए के नाम पर कोई मुश्तरका एजेंडा सेट किया जा सके और उस मुश्तरका एजेंडे के तहत फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इनक्लाइन किया जा सके। अब यहाँ पर अगर ये देखा जाए कि इमरान खान और अरबाब इख्तियार के दरमियान या जिनके साथ भी मुलाकात हुई, उन मुलाकातों के अंदर कौन सी चीज़ें डिस्कस की गई, ऐसा नज़र आता है कि जैसे आइंदा के सियासी लाएअमल के हवाले से डिस्कशन की गई, मुस्तकबिल के पाकिस्तान का जो एडमिनिस्ट्रेटिव खदोखाल है या ब्यूरोक्रेटिक खदोखाल है उनके हवालों से डिस्कशन की गई, बजट की मंजूरी के हवालों से डिस्कशन की गई, या आने वाले दिनों में महंगाई के नाम पर या पोलिटिकल पोलराइजेशन के नाम पर जो धरनों की कोशिश की जा रही है, या पब्लिक मैंडेट को सिक्योर करने के हवाले से पब्लिक मैंडेट की हिमायत में जो धरनों की कोशिश की जा रही है उनको रोकने के लिए भी ये मुलाकात की गई। प्लस इन मुलाकातों के अंदर इमरान खान की तमाम तर गैर कानूनी मुकदमात में रिलीफ के हवाले से, उनकी रिहाई के मुमकिना रास्तों के हवाले से भी डिस्कशन की गई। प्लस वफाक और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान जो एक शदीद महाज है उसको ख़त्म करने के हवाले से भी और कुछ नए माशी मनसूबों के हवाले से भी डिस्कशन की गई। अब सवाल यहाँ पर यह भी पैदा होता है कि क्या मुज़ाकरात फाइनल हो गए। ऐसा नज़र आता है न्यूमरोलॉजिकली अगर देखा जाए 6, 4 और 5 की प्रेजेंस के बकदर, उनके असरात के बकदर कि दोनों फ्रीकैन अपने अपने मौक़िफ़ के ऊपर मजबूती के साथ डटे हुए हैं। और इमरान खान का मौक़िफ़ यही है कि फौरी ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाए जाएँ और तमाम केसेस को जो नाजायज़ केसेस हैं उनका मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा किया जाए। लेकिन मुक़तदरा को या अरबाब इख्तियार के हवाले से देखा जाए तो ऐसा नज़र आता है उनका मेन फोकस 28वीं तरमीम पर है और उनको अब ये इदराक हो चुका है कि इमरान खान या PTI 28वीं तरमीम पर जिस कदर ज़्यादा मुखलिसाना सपोर्ट फराहम कर सकती है, नून लीग और पीपल पार्टी जस्ट उस हवाले से ड्रामे करते हुए नज़र आ रहे हैं। प्लस अरबाब इख्तियार को ये भी उनका मकसद है कि मुल्की मईशत में आने वाले दिनों में इमरान खान गारंटी दें या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत किसी किस्म की रुकावट ना डालने की ज़मानत दे। लेकिन बहरहाल अभी तक तो ये मामला पेंडिंग नज़र आते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ मुतवक्के हैं। अगर कहीं से हल्की सी भी फ्लेक्सिबिलिटी शो हुई, और वो फ्लेक्सिबिलिटी अगर हुई भी तो उन 2 डायमेंशंस के ऊपर होगी जिसके हवाले से मैं आपको हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान के जायचे में 2 डायमेंशंस हमेशा नज़र आती हैं। ये मुल्क भी मेरा, ये फ़ौज भी मेरी, और डंडे वाली सरकार। ये दोनों डायमेंशंस पाकिस्तान के जायचे में हमेशा रहेंगी और इन्हीं डायमेंशंस के अकॉर्डिंग पाकिस्तान ने तरक्की भी करनी है और इन्हीं डायमेंशंस के अकॉर्डिंग पाकिस्तान के अंदर इस्लाहात भी होनी है और इन्हीं डायमेंशंस के अकॉर्डिंग पाकिस्तान के अंदर अथॉरिटेरियनिज़म या टोटलिटेरियनिज़म पर मबनी इस्लाहात के बाद ट्रांसपेरेंट इलेक्शन भी होने हैं, जिसके बाद इमरान खान या उनकी लेगेसी ने इक़्तिदार में आना है। लेकिन उस वक़्त तक पाकिस्तान के अंदर बाकायदा तौर पर कल्चरल रेवोल्यूशन की इब्तदा भी हो चुकी होगी और वो कहीं ना कहीं निगरान सेटअप के दौरान या डंडे के ज़ोर पर ही हो चुकी होगी। ये जो कुछ आपको बताया न्यूमरोलॉजिकली बताया, अल्लाह ताला चाहें तो ये सब कुछ हो, अल्लाह ताला चाहें तो कुछ भी ना हो, अल्लाह ताला चाहें तो कुछ हो और कुछ ना हो। बिलाशुबा गैब का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को है। थैंक यू सो मच।